इरफान वाला बेपनाह और पनाह लानती शैतान से और पनाह लानती शैतान से जो नामुराद से। सबसे पहले फूल के भाइयों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस अपने छोटे भाई माजिद भाई, जुल्फकार भाई, शफीक भाई और सारे नाम लूंगा तो सिर्फ नाम ही बचेंगे, बात नहीं कर पाऊंगा कि आज फूल की भाइयों की ज़ियारत करने, उनसे मुलाकात करने, उनसे गुफ्तगू करने और उन मामलात पे गुफ्तगू शनीद करने का मौका दिया जिसके ज़रिए हम अपने आप को, अपने कबीले को, अपने अपना को एक उस मकाम पर ला सकते हैं, लाया जा सकता है कि जिस मकाम पे लाने का हमारे बुजुर्गों ने सोचा था। देखें कौन से ऐसा काम है जो मसाइल के बगैर हल हो, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े, जिसमें तकालीफ ना हो। लेकिन शायद दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे दिल से, जिसे मेहनत से, जिसे प्यार से, जिसे खलूस से और मुकम्मल और मुसलसल मेहनत से उसे मुकम्मल न किया जा सके। अपना का वजूद और आज की जो मेरे भाइयों की बातें हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसरन थोड़ा थोड़ा उनका जवाब दिया जाए। इसमें कोई शक नहीं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जब आंख उठाई जाती है, जब कैलकुलेशन की जाती है, तो नौनारियों का दारुल खिलाफा, नौनारियों की वो जगह जहां नौनारी एक जगह पर आबाद है, वो जगह जहां बेहतरीन उस्ताद मौजूद हैं, तालीम याफ्ता लोग मौजूद हैं, बिजनेसमैन मौजूद हैं, काश के, बल्कि मैं यूं कहूं कि जिंदगी के हर तबका में कामयाब लोग मौजूद हैं, तो नाम फूल का आता है। आप वो खुशकिस्मत लोग। लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि अपना की अक्सरियत नुमाइंदगी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से, तालीम के हिसाब से, कारोबार के लिहाज से, गर्जे के हर तबका के हिसाब से फूल अगर सरे फरिश्त है तो फिर क्या नुमाइंदगी उसे जिस अंदाज में करनी चाहिए थी वो भी की है या नहीं? अगर की है तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, और अगर कहीं कमी रह गई है तो यकीनन हमें वो कमी मिलके पूरी करनी है। हौसला छोड़ के या ना कह के कि ये मुमकिन नहीं है,
پیچھے نہیں ہو کے بیٹھنا۔ جہاں یہ بات کی گئی کہ کیا قبیلہ پرستی اور اس کے ساتھ ساتھ عام انسانیت اور ان کی خدمت اور تعلق واسطہ کیا کس انداز میں اسے لیا جانا چاہیے؟ وبشیت انسان یقیناً اسے دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کیا اسلام میں اس کی کیا گنجائش ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اخلاقیات اس معاملہ میں کیا کہتے ہیں ہے وہ کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، اگر بحیثیت مسلمان دیکھیں گے، اور یقیناً یہ بات کہنے میں مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اس چھوٹی سی عمر میں جو یہ پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے کا سفر کیا، مجھے اپنی برادری میں آج تک کوئی غیر مسلم نہیں ملا، الحمدللہ، یقیناً۔ اور اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارے درمیان کوئی غیر مسلم نہیں ہے تو اسلام کا فرمان کیا ہے؟ نبی آخر الزمان کا فرمان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا ذو القربى یتامیٰ و مساکین، کہ اگر آپ اپنی نوازشات کا، خیرات کا، آسانیاں پیدا کرنے کا اگر آپ طریقہ کار جاننا چاہتے ہو تو جاؤ، سب سے پہلے قرابت دار جو آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا سب سے پہلا حق اپنے رشتہ داروں پر ہے، اپنے قرابت داروں پر ہے، ان سے جن کے ساتھ آپ کا خون کا رشتہ ہے۔ عبداللہ بھائی، میں اب بڑے بھائیوں میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان حکم ہوتا ہے، حکم بجاوری کا نام ہوتا ہے، وہ قابل پابندی ہوتا ہے۔ اب اگر ہم اپنا کی بات کریں، اپنی انجمن کی بات کریں، کل ویلفیئر کا نام تھا، یا سندھ پنجاب تھی، یا آج آل پاکستان ایسوسی ایشن ہے، تو اس کا مشن کیا ہے، اس کا ماٹو کیا ہے، اس کے بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو یہ بنائی گئی تھی اپنے خون کی خدمت کرنے کے لیے، ان کو پریشانیوں سے دور کرنے کے لیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ بزرگ بیٹھے ہیں یہاں، اس انجمن کا اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے؟ اگر نہیں ہے تو ہم اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں۔ ایک اور بات کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے ہم جب تک درود نہیں پڑھتے ہماری عبادت، حتیٰ کہ ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اقبال بھائی، ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ درود عبادت کا مقصد ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ دعا جو درود پاک کے درمیان میں پڑھی جائے گی، اول آخر درود میں مانگی جائے گی، وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی اس دعا کا لفافہ کھولیں گے۔ وہ درود کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
کیا ہے کہ نبی اور نبی کا رب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اپنی اولاد، اپنی آل، اپنے خاندان کے لیے، یہی مطلب ہوا نا جی. یا میں رشید بھائی اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ میری جاتے وقت جو الفاظ کہے کہ میری آل کا خیال رکھنا، میری اولاد کا خیال رکھنا، میرے خاندان کا احترام. یہ وہ سبق ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول ہمیں دے رہے ہیں، تو ہم بھی اپنا یہی کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے خاندان کا خیال رکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ یتیم کا ذکر ہے اور تیسرے نمبر پہ مسافر کا ذکر ہے. یعنی فوقیت اپنے خاندان کو ہے. اور مجھے یاد آ رہا ہے کہیں میں نے پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے قبیلے سے پیار کرنے اور اپنے قبیلے کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ چاہے وہ قبیلہ خشکی پہ ہو یا سمندر کی تہ میں یعنی ترائی میں ہو، اس کو تلاش کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. اور اگر ہم شفیق بھائی کہہ رہے تھے کہ تمام انسان اللہ کے ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ان کی اولاد ہیں، اس لیے فرق شاید ان کی نظر میں. فرما رہے تھے کہ میرے ایک ایسی بات تھی کہ میں اس پہ رک جایا کرتا تھا. میں آج اللہ کے اس حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے بعد میں اپنے تائیں یہ یقین سمجھتا ہوں کہ خاندان، یہ قبیلے، یہ مالک نے بنائی کہیں. اور کیوں کہا کہ قبیلے بنائے گئے پہچان کے لیے، شاید اس کے پیچھے. اور پھر کیوں کہا کہ اپنے قرابت داروں سے تعلق قائم رکھیں. پھر کیوں کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے، اپنے تعلق داروں سے قطع تعلق کر لے گا تو اس کے لیے رب تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے گا. فہیم بھائی میں کیا اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یا اسلام کی بات کر رہا ہوں؟ اگر یہ سب ایسے ہی ہے تو پھر اپنا بھی جائز ہے، اپنوں کی خدمت بھی جائز ہے، اپنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی عین اسلام ہے. اور عین اسلام کا اگر بات ہے تو عین اللہ کے اور اللہ کے رسول کی حکم کی بجاوری ہے. اور اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر یقیناً اپنا کے لیے کھڑا ہونا، اپنا کے لیے کام کرنا، اپنے کے لیے، اپنوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی ایک ثواب کا کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ محبوب بھائی نے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ دوست دوسری طرف ہیں. بالکل درست. بعض اوقات دو گروپ کا بن جانا باعث رحمت اور باعث کامیابی بھی ہوا کرتا ہے. اگر ہم اسے مثبت انداز میں لیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ دو گروپ ہیں. اگر وہ دو بھائی ایک گھر کے اندر ہوں تو یقیناً ان کا علیحدہ علیحدہ وجود ضرور ہے، لیکن وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے. اگر ان بھائیوں کا، دونوں بھائیوں کا مقصد اپنے قوم اور قبیلے اور خاندان کی خدمت کرنا ہے، اور اگر وہ دو گروپوں کے درمیان یہ بات چلے کہ میں سب سے زیادہ قوم کی خدمت کروں گا، میں اس گروپ سے دوسرے گروپ سے بڑھ کر خدمت کروں گا، تو یقیناً ایک مثبت بات ہے، پازیٹیو بات ہے. اور یہ پیار بھری جو یہ مقابلہ بازی جو ہے، یہ ایک باعث رحمت ہے.
اور ہاں اگر ان کے ہاں کسی کو نیچا گرانے کی، کسی کو کمزور کرنے کی، کوئی ریشہ دیوانیاں کرنے کی، تو یہ بات غلط ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں میں نے ایک کوٹ کی تھی فیس بک پہ، تو خاصی پذیرائی ملی تھی۔ وہ الفاظ تھے کہ اگر آپ اپنوں کو گرانے میں فخر محسوس کریں تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ انتہائی گرے ہوئے شخص ہیں۔ بھائیو، محبوب بھائی نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی ایسا فارمولہ دے جائے۔ آج ہم اور ساتھ یہ بھی ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ ہمارے ہاں اس انداز میں محنت نہیں کی جا رہی جس انداز میں توقع کی جاتی ہے۔ محبوب بھائی، ہم ایسا کریں کہ آپ تحصیل وائز، تعلقہ وائز، گاؤں وائز، گوٹ وائز، ڈسٹرکٹ وائز ہم ممبر سازی کرتے ہیں۔ ممبر سازی اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھتے ہیں، اور اگر آج کا یہ پروگرام آج آپ کے سے میں اجازت لینے کے بعد، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ اکثریت مرضی باڈی کی یہاں موجود ہے، اس ممبر سازی پہ آپ 20 روپے یا 25 روپے یا حد زیادہ 30 روپے فیس رکھ دیں، اس کا باقاعدہ فارم رکھ لیں، اسے باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا اور اسے اپنے پاس ایڈ کر لیں۔ وہ آپ کی ممبر سازی کل جتنے ممبر بنے اسی پہ الیکشن کرا دیں۔ الیکشن کرانے کے بعد جو متفق ہو کے، جو منتخب ہو کے متفقہ کینڈیڈیٹ آئیں، اس کے بعد کامیاب ہوں، وہی آپ کی نمائندگی کریں۔ اور اس طرح وہ گروپ بازی جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر ادھر ہے، وہ جو جب ووٹ لے کے آئے گا اور یہ پرپوسٹ اور وہ جو دوسری ہے کہ خود نمائی یا خود چنائی والی بات ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو میرا خیال ہے یہ پھر وہ لوگ بھی آئیں گے جنہیں آپ لوگ چاہتے ہوں گے، جسے آپ اہل سمجھیں گے، اور وہ متفق ہو کے آئیں گے۔ وہ دوسرے گروپ والا کام بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ووٹ کا حق صرف آپ اسی کو دیں جو آپ کا ممبر ہو، جو آپ کی تنظیم کے ساتھ، جو آپ کے اپنا کے ساتھ اپنا پن کا احساس بھی رکھتا ہو۔ اگر ایسی بات ہے تو میں، عبداللہ سائیں بیٹھے ہیں، اقبال بھائی بیٹھے ہیں، باقی سپریم ممبران بیٹھے ہیں، اسے اوکے کر دیا جائے۔ جی غنی بھائی، اقبال بھائی، اوکے بھائی، شفیق بھائی، ٹھیک ہو گیا۔ آج کا طور پر کوئی ایک تاریخ دے دی کہ اس تاریخ تک آپ سابقہ تمام باڈیز کا ریکارڈ مجھے دیں گے جو اس وقت اویلیبل ہے، اور پھر اس باڈیز کے لیے آپ 1 مہینہ 2 مہینہ میعاد مقرر کر دیں گے کہ وہ ممبر سازی کر کے اس کا ریکارڈ ہمارے حوالے کریں گے، چیئرمین اپنا کے حوالے کریں گے، تاکہ وہ بھی یہاں سے اناؤنس کر دیا جائے، اور یہ کافی سارے ہمارے مسائل کا حل بھی ہوگا۔ جی سرکار، کوئی ڈیٹ کوئی کتنا دن کی؟ ایک مہینے کے اندر آپ تمام موجود باڈیز کا ریکارڈ مجھے فراہم کریں گے، اور وہاں اپنا کے نام سے ویب سائٹ موجود ہے، وہ کر دیا جائے گا، اپلوڈ کر دیا جائے گا، اور اگلا 1 مہینہ یا 2 مہینے کے اندر ممبر سازی کی آپ کریں گے۔
चेयरमैन साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि मेंबर साजी कर ली जाए, मैं दोबारा ठोल के दोस्तों की तरफ आना चाहूँगा। सर ये तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा कि आपकी मेंबर साजी भी हो जाएगी, आपकी इलेक्शन कैंपेन भी हो जाएगी, और ये आपको बहुत जल्द कर लेना चाहिए। और जैसे कि दोस्तों को पता है, राबिया ज़मा हजरत दादी भाई नुनारी रहमतुल्लाह अलैहा का उर्स मुबारक 28 मई को हो रहा है, जिसमें पूरे पाकिस्तान से नुनारी बिरादरी को हम इनवाइट कर रहे हैं। उस मौके पर सर जो हमारी पहले तंजीमें बन चुकी हैं उनका रिकॉर्ड वहाँ इकट्ठा कर लिया जाए और उस प्रोग्राम के बाद मीटिंग हो जाए, अमल भी हो जाए, और उसके बाद कोई डेट रख दी जाए जहाँ पर तंजीम साजी नहीं हुई उसकी तंजीम साजी कर ली जाए। जी क्या फरमाते हैं? मेरा ख्याल है कि अगर 28 मई से पहले आप दे दें तो हम उनके ज़िम्मे काम भी लगाएं और उसके बाद उन्हें पाबंद भी करें कि अपने दोस्तों को मोटिवेट करें और सारे इस काम में करें। ये खैर मैं सुप्रीम काउंसिल जो है उनके ज़िम्मे लगाता हूँ कि ये तकरीबन 7 दिन के अंदर ये मुझे रिपोर्ट करेंगे और उसके बाद वो डेट का फाइनल कर दिया जाएगा जो बनी हुई है। और उसके बाद 28 मई जैसे भाई साहब ने फरमाया कि उससे मुबारक है, काफ़ी सारे दोस्त साहब आप वाकिफ़ हैं और हाजिर भी होते रहे हैं। अगर किसी दोस्त को उनका तारुफ नहीं है तो वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। वो हमारी नुनारी कौम की पैदाइशी वलिया है। इस कायनात के अंदर औरत को कमजोर मखलूक गर्दाना गया है और बहुत कम ख़वातीन को अल्लाह ताला ने वलिया या वली होने का शर्फ बख्शा है। और आप उस वलिया की औलाद हो जिसे अल्लाह ताला ने पैदाइशी वली पैदा किया था। उनके बेशुमार मोज़े और करामात हैं। खैर ये टाइम नहीं है, उस तरफ दूसरी तरफ चला जाऊंगा। 28 मई को उसका शेड्यूल बन चुका है कि हम 1 बजे आप तमाम जो मेहमान आएंगे उन्हें टोबा टेक सीन के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी वेलकम करेंगे। उसके बाद उन्हें एहतराम के साथ प्रोटोकॉल के साथ दरबार आलिया लाया जाएगा। वहाँ तलावत कुरान पाक हमदो नात के बाद हमारे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती अख्तर साहब, वो रूहानी खिताब फरमाएंगे। मुफ्ती अख्तर साहब हमारे इस कौम के, हमारे इस कबीले के वो सपूत हैं जो दाता दरबार साहब की उल्मा की क्लास को लेक्चर देते हैं, उनके उस्ताद हैं। शाह जमाल के रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ा दरबार है, बल्कि वो लाहौर का पहला दरबार है, उसके खतीब हैं। जो अब आप टीवी वगैरह और दीनी प्रोग्राम देखते हैं, को नूर और 2-3 और चैनल हैं, वहाँ पे उनका खिताब जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ाया और सुनाया जाता है। वो खिताब करेंगे, उसके बाद नमाज होगी, लंगर होगा। लंगर में आप सारे मेहमान भी होंगे और मेज़बान भी होंगे, क्योंकि आप लोगों की तरफ से वो किया जाएगा। रात को सूफियाए कलाम
वहदत रमीज़ साहब हैं, हमारे पाक वतन शरीफ के हमारे वो फर्जंद हैं, नुनारी कौम से तल्लक रखते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पर सूफिया की काफ़ी वगैरह पढ़ने में वो इंतहाई नामवर शख्सियत है। नेट पे आप अभी निकालें तो वो आ जाते हैं। और इंडिया पे यानी जहाँ उनके मखसूस अपना ये सिख बिरादरी जो है उनके पढ़ते हैं, उनके अलावा आज तक सिखों के अलावा किसी ने नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो वो वहदत रमीज़ ने पढ़ा है, क्योंकि वहदत रमीज़ को सिख भी उसी तरह मानते हैं जिस तरह वो अपने बड़ों को मानते हैं। वो रात को उनसे बात हुई है, वो शफकत कर रहे हैं, वो आपको सूफिया कलाम जो है वो सुनाएंगे। और उसके बाद फिर एक जिस तरह रूटीन होती है हर साल की, वो हमारी सालाना एक बैठक होगी, वहाँ इजलास होगा। और उसके बाद फिर जो दोस्त वहाँ रहेंगे उनके लिए खाने का और रिहाइश का बंदोबस्त होगा। जो दोस्त वापस आने चाहेंगे उन्हें खुदा हाफिज किया जाएगा। ये प्रोबाटेक संघ की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से आप तमाम भाइयों को दरख्वास्त है कि अपनी दादी के, अपनी माँ के कदमों में हाजिर हों और वहाँ से जो है बरकतें समेटें इंशाअल्लाह। और कोई एक बात और चल रही थी, मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ। तो 3 बातें थी, 2 का जवाब हो गया, तीसरी बात कोई थी। जी हाँ, इलेक्शन की बात बिल्कुल याद कराई। वो कहते हैं ना कि जुदा होती सियासत से तो रह जाती है जंगे सी। आप मैं पीछे ले जाता हूं कि 15 साल पहले, 16 साल पहले एक खबर इंतहाई तवज्जो का बाइस बनी थी और उस अखबारात में उसे नुमाया मकाम पे लगाया गया था। वो खबर ये थी कि रात को एक लेक्चरर सफर कर रहा था और उसका वास्ता रात को खड़े हुए एक रजाकार से हो गया था। रजाकार ने ना सिर्फ उसकी बेइज्जती की थी बल्कि काफी देर उसे बिठाए रखा था। और उसके बाद उस लेक्चरर का एक नलायक शागिर्द था जो सियासत में था, उसने जाके उसकी जान छुड़ाई थी कि ये मेरा उस्ताद है। ये एक बड़ा यानी एक ज़हन आवर था। देखिए अब जो सिस्टम आया है, आ रहा है, उसके जरिए आप अपनी अददी ताकत को इस्तेमाल करते हुए बगैर किसी कोशिश के आप आ सकते हो, सियासत के अंदर आ सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हर शोबे जिंदगी में आपका बंदा मौजूद है तो सियासत में भी होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। आप तलाश कीजिए, आपको मिल जाएगा। बल्कि हमने आज से कोई मेरा ख्याल महीना सवा महीना हो गया हेड ऑफिस में बैठ के मीटिंग की थी और वहाँ बतौर चेयरमैन मैसेज भी जो है वो डिलीवर किया गया था, जिसके अंदर काफ़ी सारी मुशावरत के बाद ये कहा गया था कि हम हर तहसील, हर उस जगह पे जहाँ हमारी नुनारी बिरादरी का अक्सरियती वोट होगा, हम अपना बंदा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस बुनियादी तो काम करने के बाद जीत हार मुकद्दर की बात है। हम एक बाअसर तरीके से अपनी बिरादरी को आगे ला सकते हैं और ये बहुत यानी ये एक इंतहाई अच्छा मौका मिल रहा है कि जो सिस्टम डेवलप कराया हमारे पंजाब में तो वो है, सिंध में भी यकीन हुई है,
جس کے مطابق جس کے زیادہ ووٹ ہوں گے وہ چیئرمین ہو جائے گا، جس سے اس سے کم ہوں گے وہ وائس چیئرمین ہوگا، باقی کونسلر ہوں گے۔ آپ متفقہ طور پر اپنا بندہ نامزد کریں اور اس کے بعد اسے کامیاب کرائیں۔ بالکل میرے بھائی نے صحیح کہا تھا کہ یہ سوچے بغیر کہ میری اس سے کیا مخالفت ہے، بس یہ سوچیے گا کہ یہ جیتے گا تو نناری جیتے گا، ہارے گا تو نناری ہارے گا۔ اس تھل سے، اس ٹھول سے 15-20 کلومیٹر بعد کسی نے نہیں کہا کہ طارق نناری ہارا ہے، شاہد ہارا ہے یا اقبال نناری ہارا ہے۔ انہوں نے کہنا کہ نناری ہارا ہے، اگر جیتے گا تو کہیں گے ہاں وہاں سے نناری جیتا ہے۔ اپنے اس قوم کا، اس قبیلے کا اپنا مان رکھیے اور اس کے اندر لازمی آئیے۔ میرے بڑے بھائی قابل احترام ہیں، ان کا ہر حکم ہم پہ یعنی لازم ہوتا ہے کہ اس کی پجاوری کریں، لیکن آپ اس کو کرپٹ کہیں، اس کو کہیں کہ یہ غلیظ محکمہ ہے، غلیظ سٹیپ ہے اور یہ اس سے ہمیں دور رہنا ہی، تو اگر دور رہنا ہی بہتر ہے تو پھر نیک لوگ آپ وہاں کیسے لے کے جائیں گے؟ وہاں اس ملک کو، آپ اپنے شہر کو، اپنے صوبے کو، اپنی ڈسٹرکٹ کو، اپنی تحصیل کو اچھے لوگوں میں کیسے جناب وہ کریں گے؟ اگر آپ اچھا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں تو پھر یہ کوئی بات نہیں ہے، پھر تو وہی لوگ آئیں گے جو کرپٹ ہیں، وہ جو ہیں وہ سارے ہیں۔ میں بڑا یعنی کہ ایک اور بات یعنی جو میں نے کرنا نہیں چاہتا تھا کرتا ہوں کہ میرے جو حلقہ میرے بھائی بتا رہے تھے 16 MNA کا حلقہ تھا اور 38 قریب MPs جو تھے اس حلقے میں آتے تھے جہاں میں نے الیکشن لڑا، اور لڑنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی دعائیں اور آپ لوگوں کی محبتوں سے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی کو کہ ہاں ہم نناری ہیں، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ ہمارے کو خرید کر سکتا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو ہم صرف اصولوں کی بات کرتے ہیں، سچائی کی بات کرتے ہیں، اپنے علاقے اور اپنے وسیب کی بات کرتے ہیں، ان کی بھلائی کی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ انہیں کر کے دکھائیں، اور ہمیں تو اس جو آپ سسٹم آیا اس کے اندر زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو صرف اپنے بھائی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، اسے جا کے یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ میاں اگر مجھ سے جان کر بوجھ کر یا غیر جان بوجھ کے غلطی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تم آیا کھڑا ہو، مجھے معاف کر دو۔ یہ حوصلہ ہر بڑے بندے میں ہوتا ہے، ہر وہ شخص بہت بڑا ہوتا ہے جو غلطی کرے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے دوسرے بھائی سے معافی مانگے، اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ اگر وہ بھائی پھر بھی معاف نہیں کرتا تو آپ اپنے ضلع کی باڈی کو اٹھائیں ڈالیں اس پر، اگر پھر بھی معاف نہیں کرتا آپ پنجاب کی باڈی ڈالیں اس پہ، سندھ کی باڈی ڈالیں اس پہ، اسے بنائیں۔ اگر پھر بھی نہیں آتا تو ہم مرکز والے ہیں، ہم یقین دلاتے ہیں وہ اس وقت تک اس کے گھر سے نہیں اٹھیں گے جب تک اٹھ کر وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گا، یہ گارنٹی دیتا ہوں۔ ہاں اس کے لیے کرنا صرف کیا ہے کہ ابتدا کریں، بالکل وہی سبق جو پہلی جماعت میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس عنوان تھا اس سبق کا بارش کا پہلا۔ آپ استاد بیٹھے ہیں، معاشرے کے اندر جتنا استاد کا احترام ہے، قدر ہے، میں نے کسی اور شخص کے کسی اور شعبے کا نہیں دیکھا۔ مجھے ایک اتفاق ہوا اپنے ایک استاد کے پروگرام کا حصہ بننے پر، وہاں ایک پروفیسر، اقبال بھائی میں بات مختصر کرتا ہوں، بات میری لمبی ہو گئی ہے، آپ بولیں۔ وہاں
ہمارے خانوال کے اندر اس شخص نے کالج کی بنیاد رکھی. جس طرح میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ ہم نے 1-2 کمروں سے ابتدا کی اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں محل کھڑا کر کے دے دیا. یہ وہ شخص تھا جس نے کالج کی بنیاد رکھی, پرائیویٹ کالج شروع کیا اور اس کے بعد گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لیا. اس کے شاگرد جو ہے وہ مختلف شعبوں میں گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے استاد کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم اس کے اعزاز میں پروگرام کرتے ہیں. تو میں بھی اسی کالج کا تھا, میں اس وقت پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار تھا. مجھے مہمان بلایا گیا اور میں یہ بات اکثر کیا کرتا ہوں. وہاں اس استاد کے شاگرد نے کہا کہ میرے 3 باپ ہیں. بات مختصر کر رہا ہوں, مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تنگ ہو رہے ہیں. کہ میرے 3 باپ ہیں. پہلا باپ وہ ہے جس نے مجھے اپنی بیٹی دی, وہ بھی میرا باپ ہے کیونکہ اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے وہ ہے میرا سسر. ایک باپ میرا وہ ہے جو میرے لیے وجہ تولید بنا, اس کی وجہ سے میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا. وہ میرا باپ ہے جو آسمان سے زمین پر مجھے لایا. اور ایک یہ میرا استاد ہے, وہ میرا باپ ہے جس نے پھر مجھے زمین سے آسمان پہ پہنچایا, وہ میرا استاد. آپ کے اندر جیسے ابھی بتا رہے تھے کہ اکثریت ٹیچرز کی ہے اور پھر اس علاقے میں آپ کی اکثریت کے ساتھ آپ کے شاگرد بھی موجود ہیں. اور شاگرد کے پاس جب استاد جائے گا, اولاد کے پاس اپنا باپ جائے گا, میرا ایمان بات کا. جس طرح آپ نے یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے اس شاگرد کو زمین سے اٹھا کے آسمان تک پہنچایا, اسی طرح آپ کوشش کریں کہ اس شاگرد, اس اولاد, اس خطے کی باقی اولاد کو بھی آپ سنبھالیں, انہیں کرپشن سے پاک کریں اور پھر اس سوچ کے ساتھ, اس پیار کے ساتھ آپ اپنے علاقے کی اس اولاد کی خدمت کریں, انہیں ایک اچھا ماحول دیں, کرپشن سے پاک ماحول دیں. وہ کون دے سکتا ہے؟ کیا وہ جو لوگ اب سیاست کے اندر ان ہیں وہ دے سکتے ہیں؟ قطعاً وہ دے سکتے ہیں. تو آپ دے سکتے. میں بطور چیئرمین اگر آپ سے وعدہ لوں کہ اب تو ہو چکے جو کچھ ہو چکے, آئندہ الیکشن میں آپ جہاں کاغذات جمع ہونے ہیں اس الیکشن میں آپ بھرپور حصہ لیں گے اور اپنے حصے کی نمائندگی کریں گے. تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا جواب ہاں میں ہوگا؟ بہت مہربانی, بہت شکریہ, جزاک اللہ.